بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ 21ویں سپارے کے 11ویں رکوع کی آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا اور انہوں نے جو اپنے بیٹے کو وصیتیں کی تھی، تقریباً 5 وصیتیں بنتی ہیں، ان وصیتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ لقمان علیہ السلام کون تھے؟ مختلف روایتیں ہیں۔ بعض روایت میں آیا کہ یہ پیغمبر ہیں، بعض روایت میں آیا کہ یہ ولی ہیں، لیکن اتنی بات پکی ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو اتنی عمر دی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ انہوں نے پایا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، حضرت لقمان علیہ السلام کو روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے دونوں اختیار دیے تھے کہ نبوت لینی ہے تو نبوت لے لو، حکمت لینی ہے تو حکمت لے لو، لیکن انہوں نے حکمت کو منتخب کیا، حکمت کا چناؤ کیا، نبوت کو چھوڑ دیا۔ کسی نے سوال کیا تھا کہ اللہ نے آپ کو دونوں انتخاب دیا، آپ نے نبوت کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو روایت میں آتا ہے، فرمانے لگے کہ اگر نبوت اللہ مجھے خود عطا کرتے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی، لیکن اگر میں خود چناؤ کر لیتا تو پھر اس کا بوجھ میرے اوپر ہوتا، میں پھر کیا ہے خود اس کی ذمہ داری پوری نہ کر پاتا، اس لیے میں نے حکمت کا چناؤ کیا ہے، نبوت کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے علماء نے یہ فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی چیز خود کوئی دے رہا ہو تو اس کو لے لینا چاہیے، اس لیے کہ اس میں اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہوتی ہے اور اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اور اگر انسان خود کسی چیز کا چناؤ کرتا ہے تو پھر وہ چونکہ انسان کا اپنا انتخاب ہوتا ہے، پھر انسان اس کا بوجھ خود اٹھاتا ہے، خود ہی سب کچھ کرنا پڑتا ہے، اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی، چاہے جائے کہ وہ اللہ سے مدد مانگے۔ اس لیے خود کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ مدرسے میں جب پڑھاتے ہیں نا تو پھر شروع میں اسباق تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں تو استاد ہمیں یہی تلقین کیا کرتے تھے، بھئی جو سبق مل جائے خوشی سے لے لو، اس لیے کہ جو مل رہا ہے اس میں اللہ کی مدد ہے۔ خود تم مدد کے نام میں کس سبق کا مطالبہ کرو گے، جی فلاں کتاب مجھے دے دو میں فلاں کتاب پڑھاؤں گا، تو اب خود انتخاب کیا ہوا ہے، اب اللہ کی مدد نہیں شامل، اب خود کیا ہے پھر اس کا پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ اس لیے خود کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اللہ کی طرف سے اگر مل رہی ہے تو ان انسان کی کیا ہے اسی میں حکمت سمجھتے ہیں، اس کو قبول کر لے کہ شاید اسی میں بہتری ہوگی۔ بہرحال انہوں نے حکمت کا چناؤ کیا، نبوت کو چھوڑ دیا۔ روایت میں آتا ہے ایک دفعہ ایک درس دے رہے تھے، ایک بڑی مجلس لگی ہوئی تھی، تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ وہی نہیں ہیں جو میرے ساتھ جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے؟ تو لقمان نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں۔ تو پھر آپ کو اللہ نے اتنا اونچا مقام کیوں دیا کہ لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ کی بات سنتے ہیں؟ کہنے لگے 2 وجہ سے، ایک تو میں سچ بولتا ہوں، دوسری بات فضول گوئی نہیں کرتا، فضول کام نہیں کرتا، فضول بات نہیں کرتا، نمبر 2 بات کرتا ہوں تو سچ بات کرتا ہوں۔ سچائی بہت بڑی چیز ہے، یہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے کہ ایک بکری چرانے والا چرواہا، اللہ نے اس کو اتنا اونچا مقام دیا کہ نبوت کا انتخاب یا حکمت کا انتخاب اس کو دیا جا رہا ہے کہ جو لینا ہے لے لو۔ اور ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ انہوں نے جواب دیا کہ یہ مقام جو اللہ نے مجھے دیا ہے اس کی کئی ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ بیان کی کہ میں اپنی نگاہ نیچے رکھتا ہوں، نگاہ پس رکھتا ہوں، غیر محرم پر غلط جگہ پر نگاہ کا استعمال غلط نہیں کرتا۔ نمبر 2، زبان کو بند رکھتا ہوں، بات کرتا ہوں تو سچ بات کرتا ہوں، ضرورت کی بات کرتا ہوں، فضول گوئی نہیں کرتا۔ نمبر 3، حلال روزی پر قناعت کرتا ہوں، جو مل جائے حلال ہو تھوڑا ہو، زیادہ ہو نہیں پتہ کہاں سے آیا نہیں، حلال ہو تھوڑا ہو اسی پر میں خوش رہتا ہوں۔ نمبر 4، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہوں۔ ایسے تو نہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا جو 2 چیزوں کی ضمانت دے دے گا جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں، ایک زبان کی، دوسرا جو شرمگاہ کی۔
اس کے اوپر آپ نے فرمایا جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. یہ بڑی عظیم چیز ہے. زبان انسان اپنے کنٹرول میں کر لے اور شرمگاہ انسان اپنے کنٹرول میں کر لے, جنت ملتی ہے اس کے اوپر. تو کیا فرمایا؟ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہوں. نمبر 5, بات میں سچائی, جب بولتا ہوں سچ بولتا ہوں. نمبر 6, جو میں کسی سے وعدہ کرتا ہوں, عہد لیتا ہوں, معاملہ کرتا ہوں, اس کو پورا کرتا ہوں, درمیان میں نہیں چھوڑتا. نمبر 7, مہمان کا اکرام کرتا ہوں. نمبر 8, پڑوسی کی حفاظت کرتا ہوں. نمبر 9, فضول کام نہیں کرتا. نمبر 10, فضول کلام نہیں کرتا. یہ وہ 10 چیزیں ہیں جو میں نے چناؤ کیا, جو میں نے اپنے اندر پیدا کی ہیں. اللہ نے ان 10 باتوں کی وجہ سے مجھے یہ اونچا مقام دیا ہے کہ آج لوگ میری بات سنتے ہیں. تو اس لیے اچھی چیز لینی چاہیے, اچھے اخلاق اپنانے چاہیے. اچھے اخلاق کی بدولت انسان کو اللہ رب العزت بڑے اونچے مقام پر لے جاتے ہیں. تو لقمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکمت دی تھی. حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ میں نے لقمان علیہ السلام کی حکمت کے تقریباً 10,000 باب پڑھے ہیں. تو اللہ نے بڑی حکمت دی. جب حکمت دی تو حکمت کے ایسے بول بولتے تھے کہ لوگ حیران ہوتے تھے. 10,000 باب پڑھے ہیں میں نے. ان حکمتوں میں سے یہاں میں سے چند کا ذکر کیا. پہلی چیز فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت دی اس لیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جو نعمت پر شکر کرتا ہے اللہ کہتے ہیں ہم اس کی نعمت کو بڑھا دیتے ہیں. جو نعمت پر شکر کرتا ہے ہم اس نعمت کو بڑھا دیتے ہیں. پھر آگے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیتیں کی. پہلی وصیت, 5 وصیتیں ہیں. پہلی 2 وصیت انسان کے عقائد کے حوالے سے ہیں. فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ بیٹے کو کہا اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہ ٹھہرانا, اللہ کا ساجی کسی کو نہ بنانا, اللہ کا برابر کسی کو نہ ٹھہرانا. سر جھکانا ہے, معبود بنانا ہے, عبادت کرنی ہے, ایک اللہ کی کرنی ہے. لا تشرک باللہ, کیوں ان الشرک لظلم عظیم کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. اور آگے کیا بات فرمائی؟ عجیب بات ہے. فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ کہ اللہ نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملے کا حکم دیا ہے. والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. اور والدین کا اتنا اللہ نے حکم دیا اطاعت کا کہ اللہ نے اپنے حق کے بعد والد کا حق ذکر کیا ہے. والدین وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ جہاں اللہ اپنا حق ذکر کر رہے ہیں اپنے حق کے بعد اللہ والدین کے حق کو ذکر, اتنا اونچا مقام ہے. لیکن کیا فرمایا آگے؟ فرمایا کہ جس ٹائم والدین بھی تمہیں اللہ کے نافرمانی کا حکم دے تو یہاں بھی کیا ہے والدین کی اطاعت نہیں کرنی. یعنی اتنا اونچا مقام اللہ نے والدین کو دیا کہ اپنے حق کے بعد والد کا حق ذکر کیا. لیکن شرک اتنا بڑا گناہ کہ اللہ کی نافرمانی میں اگر والد کا حکم بھی آ رہا ہے تو والد کی بات نہیں ماننی, والد کی بات بھی نہیں ماننی, اتنا اونچا مقام ہونے کے باوجود بھی. اس لیے فرمایا جا رہا ہے نا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق کہ مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی جائز نہیں ہے. آپ کسی مخلوق کو راضی کرنا چاہتے ہیں لیکن اس مخلوق کی رضا میں اللہ کی ناراضگی ہو, یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ کو راضی کر لو لیکن مخلوق کو راضی کرنا چھوڑ دو, اس کو چھوڑ دو. اللہ راضی ہو جائے گا, سارے راضی ہو جائیں گے. تو اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم والدین بھی دیں تو والدین کا اتنا اونچا مقام ہونے کے باوجود بھی کہ اللہ نے اپنے حق کے بعد والد کا حق ذکر کیا ہے, لیکن چونکہ اللہ کی نافرمانی والد کی اطاعت نہیں کرنی. لیکن آگے کیا حکم دیا؟ آگے عجیب بات فرمائی فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا چونکہ تمہیں والدین ایک حکم دے رہے ہیں لیکن وہ چونکہ حکم اللہ کی نافرمانی کا ہے, جب تم نہیں مانو گے والد کی دل آزاری ہوئے گی. اب والد کی دل آزاری میں تم نے ان کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کرنا جو ان کا دل توڑ دے. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا والد کی دل آزاری بھی ہو رہی ہے, والد تمہیں اللہ کے نافرمانی کا حکم بھی دے رہے ہیں, اس کے باوجود بھی تم نے والدین کا دل نہیں توڑا. معروفہ اچھے سلوک کے ساتھ پھر بھی پیش آنا ہے. یہ نہیں کہ مجھے کیا ہے نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو میں زبان درازی شروع کر دوں, میں کیا ہے برا بلا کہنا شروع کر دوں, گالم گلو نہیں. والدین ہیں کہ انہی کی رضا میں اللہ نے کیا ہے میری آخرت کی رضا رکھی ہے, انہی کی رضا میں اللہ نے میرے لیے جنت رکھی ہے, انہی کی رضا میں اللہ نے اپنی رضا رکھی ہے. جیسے کیسے بھی ہیں, کافر بھی ہوں والدین, پھر بھی کیا ہے ان کے نافرمانی جائز نہیں ہے, پھر بھی کیا ہے ان کو اف کہنا جائز نہیں ہے کہ والدین ہیں. تو فرمایا کہ والدین اگر اللہ کے نافرمانی کا حکم دیں تو والدین کی اطاعت تو نہیں کرنی لیکن والدین کا دل بھی نہیں توڑنا. اب دل نہ توڑنے کا مقصد کہ جب تم نے ان کا حکم نہیں مانا, ان کی بات نہیں مانی,
اب تم دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کرو کہ وہ جو تم نے دل آزاری کی تھی یہاں پر آ کے ختم ہو جائے، ان کا دل خوش ہو جائے کہ میرے بیٹے نے میرے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کیا ہے، خدمت کر رہا ہے، مال خرچ کر رہا ہے، صحت کا خیال کر رہا ہے، ان کی خوشی کا خیال کر رہا ہے۔ یہاں پر آ کر ان کی دل آزاری نہ کرو، وہ چونکہ اللہ کا معاملہ تھا اس کو چھوڑ دو۔ دوسرا حکم فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکون فی صخرہ، یہ دوسری نصیحت جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی، یہ بھی عقیدے کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جو دنیا کے ہر ذرے کو جانتا ہے۔ انسان کی آنکھ اس چیز کو نہیں دیکھ سکتی لیکن اللہ کے علم میں وہ چیز موجود ہے۔ دنیا کے ذرات کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہے، اس سے چھوٹی بھی کوئی چیز ہے، اللہ کے علم میں موجود ہے، اللہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ میں یہ نہیں کہ بند کمرے میں کوئی کام کروں گا تو کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ بھی نہیں دیکھ رہا، نہیں، اللہ ہر چیز کو ہر وقت جہاں چاہیں جیسے چاہیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، بند اندھیرے کے اندر بھی انسان کو دیکھ رہے ہیں انسان کیا کر رہا ہے۔ تو یہ دوسرا عقیدہ ہے کہ انسان یہ نظریہ رکھے اللہ کے بارے میں کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، اللہ ہر چیز کو ہر وقت ہر طریقے سے جانتے ہیں، یہ انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تیسری نصیحت یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، تیسری نصیحت کی ہے انسان کے اعمال کے حوالے سے کہ اپنا عمل درست کرو، اور عمل میں سب سے جو بڑا عمل ہے وہ یہ کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اعمال میں سب سے بڑا عمل کہ یہ نماز ایسا عمل ہے کہ اس نماز کی وجہ سے آپ کے دوسرے اعمال درست ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو ایسی چیز ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے، یعنی انسان کو نماز ادا کرنے کی وجہ سے انسان کے دوسرے اعمال خود بخود درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کو نصیحت تیسری فرمائی یا بنی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور اس کے ساتھ چوتھی نصیحت کہ صرف اپنی فکر نہیں کرنی، اپنی فکر کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح کی فکر کرنی ہے۔ اعمال صالحہ کے ساتھ اخلاق بھی اچھا کرنا ہے کہ لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی دعوت دینی ہے، وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ لیکن عجیب بات فرمائی واصبر علی ما اصابک، مفسرین نے بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے کہ جب آپ لوگوں کی اصلاح کی فکر کریں گے تو یہ آپ بھول جائیں کہ لوگ آپ کو شاباش دیں گے، بلکہ آپ کی ساتھ لوگ عداوت والا معاملہ کریں گے۔ جب بھی آپ نے لوگوں کی اصلاح کی فکر کی، لوگ آپ کے ساتھ برائی سے پیش آئیں گے، لوگ آپ کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے، لوگ آپ کے ساتھ کیا ہے غلط رویے سے پیش آئیں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یار میں اچھائی کر رہا ہوں، یہ کیا کر رہا ہے، نہیں، واصبر علی، صبر کرو، صبر کرو کہ دین کے کام کرنے میں جب بھی کہہ رہے تم کوئی کام کرو گے مشقت آئے گی، قربانی دینی پڑے گی، پھر جا کر اللہ رب العزت فرمانی کیا ہے دیتے ہیں۔ انبیاء کی حکایتیں ہم دیکھیں، جب انبیاء نے نبی کیا ہے نبی نے دعوت دی ہے اللہ کی، ان پر کیا ہے پریشانیاں آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، اور سب سے پہلے گھر والوں کی طرف سے آئی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب تم لوگوں کی اصلاح کی فکر کرو گے تو یہ بھول جاؤ کہ لوگ تمہارے ساتھ کیا ہے اچھائی کریں گے، نہیں، بلکہ زیادہ تر اور اکثر جو رویہ ہے وہ عداوت والا ہوتا ہے، وہ برا ہوتا ہے۔ تم نے کرنا برائی نہیں کرنی، تم نے کرنا واصبر علی ما اصابک، اس مشقت پر، اس قربانی پر، اس سختی پر صبر کرنا ہے۔ اور پانچویں آخری نصیحت فرمایا ولا تصعر خدک للناس، جو آخری نصیحت ہے وہ اصلاح معاشرے کے حوالے سے ہے، آداب معاشرت۔ پہلی دو نصیحتیں انسان کے عقیدے کے حوالے سے، تیسری اعمال کے حوالے سے، چوتھی اخلاق کے حوالے سے، پانچویں معاشرے کے حوالے سے۔ اور معاشرے کے حوالے سے چار نصیحتیں ذکر کی۔ پہلی ولا تصعر خدک للناس، لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے تکبر سے چہرہ نہیں پھیرنا، لوگوں سے بات کرو تو چہرہ سامنے رکھو، اچھے اخلاق سے بات کرو، نرم رویہ رکھو، یہ نہیں کہ آپ بات کر رہے ہیں اور چہرے سے رکھا ہوا ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، بے رخی سے نہ پیش آؤ، تکبرانہ کیا ہے انداز اختیار نہ کرو لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے۔ ولا تصعر خدک للناس، سار کہتے ہیں جس ٹائم اونٹ کے گردن میں درد ہوتا ہے تو اونٹ اپنی گردن ٹیڑھی کر لیتا ہے، یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کیا ہے تکبرانہ ہو کر اور گردن اکڑا کر بات کرتا ہے۔ فرمایا ولا تصعر خدک للناس، لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے رخ نہ پھیرو۔ نمبر دو ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین کے اوپر اکڑ کر نہ چلو، کہ یہ اکڑ کر چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ سوچو جس زمین پر میں چل رہا ہوں میری پیدائش اسی زمین سے ہے، جس خاک کو میں اپنے پاؤں سے روند رہا ہوں میں اسی خاک سے پیدا ہوا ہوں، میری اکڑ کس بات کی ہے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اصلاح معاشرے کے حوالے سے دوسری نصیحت یہ ہے کہ زمین کے اوپر چلتے ہوئے اکڑ اختیار نہیں کرنی، کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بڑی عجیب بات فرمائی ان اللہ لا يحب كل مختار فخور، کہ اللہ رب العزت جو ہیں
وہ اکڑ کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ فرمایا وقصد فی مشیک، اپنے چال میں نرم رویہ رکھو، درمیانی چال رکھو۔ بہت تیز چل رہا ہے، یہ تیز چال بھی اچھی نہیں ہے، اور بہت آہستہ چل رہا ہے بیماروں کی طرح، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ درمیانی انسان چال رکھے کہ نہ تیز ہو اور نہ ہی کیا ہے آہستہ ہو۔ تیز چلنا انسان کے وقار کو خراب کرتا ہے، اور آہستہ چلنا انسان میں تکبر پیدا کرتا ہے۔ دونوں چیزوں سے منع فرمایا۔ وقصد فی مشیک، اپنے چال میں درمیانی راستے اختیار کرو، میانہ روی رکھو۔ اور وغضض من صوتک، اور آخری نصیحت فرمائے اصلاح معاشرے کے حوالے سے، چیخ و پکار نہ کرو، چلاؤ نہیں۔ زبان درازی میں بات کرتے وقت انسان گفتگو اتنی اونچی نہ کرے، اگلا آدمی کیا ہے تنگ پڑ جائے۔ وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھو۔ یہ اصلاح معاشرے کے حوالے سے 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1، ولا تصائر خدک، جب بات کرو آمنے سامنے دیکھو، رخ نہ پھیرو بات کرتے ہوئے۔ نمبر 2، زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ نمبر 3، وقصد فی مشیک، جس ٹائم زمین پر چلو درمیانی چال اختیار کرو۔ اور نمبر 4 اور آخری، وغضض من صوتک، اپنی آواز کو درمیانی رکھو، نہ اتنا اونچا کرو کہ اگلا آدمی تنگ پڑ جائے، نہ اتنا آہستہ کرو اگلا آدمی کو سمجھ نہ آئے، درمیانی آواز رکھو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اللہ نے فرمایا کہ جانوروں میں سے سب سے بری جو آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے، کہ وہ اتنا چلاتا ہے کہ شیطان بھی کیا اس کو دیکھ کے ہنس رہا ہوتا ہے۔ اس لیے درمیانی انسان آواز رکھے۔ یہ آج کے درس کا خلاصہ تھا۔ ایک مسئلہ سمجھ لیں، 2 دفعہ نماز میں غلطی ہوئی جس کی وجہ سے سجدہ صاحب کرنا پڑا۔ سجدہ صاحب